عائشہ اگر ایسی حرکتیں کرتی رہی تو معاملات کبھی سدھریں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح کی کل کی میں نے عائشہ کی ویڈیو دیکھی، مجھے بہت عجیب و غریب سا عائشہ کا بیہیویئر لگا، اور ساتھ ہی بات کریں گے یہ دھمکی پہلے کیوں نہ آئی، مریم سے لے کے سمینہ تک کا سفر کیوں، اور استغفر اللہ میں کہتی ہوں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی رہیں پھر بھی ان لوگوں نے اپنی ڈھٹائی نہ چھوڑی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ سمینہ اور بلال کے آنے پہ عائشہ جو کچھ کر رہی ہے، محبت تو ہے لیکن حد سے بڑھ جانا اپنے بھائیوں کے لیے، جبکہ وہ شادی شدہ ہیں، اپنی فیملی والے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ میرے خیال میں جو فیملی ریلیشن ہوتا ہے نا، جو مطلب میرڈ ریلیشن ہوتا ہے، اس میں تھوڑی پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ میں نے بہت سی ایسی یوٹیوب پر فیملیز ایسی دیکھی ہیں، ولاگرز دیکھے ہیں، جن کی بہنیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے بھائیوں کی فیملی میٹر میں میرڈ لائف میں انوالوڈ نہیں ہوتے، جس کی جیتی جاگتی مثال آپ دیکھیں جو ماں صفدر ہے، ان کے گھر میں دیکھیں، ان کے گھر میں بھی 2 بہنیں ہیں، وہ بھی اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، لیکن تینوں بھائی شادی شدہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی شادی شدہ لائف میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ بھابیاں آگے ہوتی ہیں، بہنیں پیچھے ہوتی ہیں، اور بیویوں سے پوچھ کے وہ اپنی بہنوں کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی بہنیں بیویاں گفٹ دے رہی ہوتی ہیں، اور جہاں ان کو لگتا ہے اپنی بہنوں کو لے کے جانا ہے بس وہ وہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں کو شادی کے بعد اسپیس دینا یہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے، نہ کہ ان کی شادی شدہ لائف میں زیادہ انوالو کرنا، اور ان کے شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے لیے بھائیوں کی امپورٹنس مانگنا۔ یہ چیز بھائیوں کے لیے آفٹر میرج بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سمینہ کو بہت بار پریشانی ہوتی نظر آئی۔ ہم نے دیکھی یہ چیزیں ویڈیو میں کہ جس طریقے سے عائشہ، آمنہ اور مریم بلال کے ساتھ اٹیچ نظر آتی ہیں نا، جس طرح وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی بس ہمارے ساتھ رہے، تو یہ چیزیں میرے خیال میں آمنہ کے لیے کہوں گی کہ اپنے شوہر پہ رکھ کے دیکھے کہ وہ چاہے گی کہ انم کے ساتھ زیادہ انوالوڈ ہو، عمیر نہیں چاہے گی نا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ عمیر اپنی بہن کو اتنا زیادہ اپنی لائف میں انوالو نہیں کرتا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، بلکہ اس کی بہن اتنی اچھی ہے، انم میں کہتی ہوں واقعی بہت اچھی ہے، جو اتنا کچھ ہو جانے پہ بھی اپنے بھائیوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں بھولتی، اور ان کی میرڈ لائف میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی۔ بہنوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے کا جنون میں نے دیکھا ہے کل عائشہ کے اندر کہ وہ ڈائننگ ٹیبل آ گیا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، جبکہ عائشہ کو پہلے بھی کئی بار لوگوں نے کہا ہے کہ بس کر دو، جنہوں نے آنا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم آ کے کریں گے، تو تھوڑا صبر کر لے، وہ آ کے کچھ کام کروا لیں گے۔ نہیں وہ ایسے، وہ میرا لاڈلا بھائی، میں اس کے لیے بہت کچھ کرتی تھی، مانا کہ وہ آپ کا لاڈلا بھائی ہے، لیکن اب وہ کسی کا شوہر بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے، تو سب کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے جیسی آپ چاہیں گی کہ بلال سے محبت رہے، بس بلال میری مٹھی میں رہے، نہیں، یہ تو آپ سیدھا سیدھا بھائی کی شادی شدہ لائف میں انٹرفیئر کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس چیز میں اپنی ماں کو حد سے زیادہ انوالو کر کے، اب کل پھر اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، میں زیادہ کسی اور ریئیکشن والی کو سنتی نہیں ہوں، اب یہ پتہ نہیں کسی اور نے بولا ہو، جس پہ وہ کہہ رہی ہے کہ امی جو ہے نا وہ کیوں جا کے دوسروں کے گھروں میں کھاتی ہیں، کیوں جا کے آمنہ کے گھر میں کھاتی ہیں، بس کھانا کھانا ہی رہ گیا اماں کو اور کچھ کام نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں نے تو یہ بات نہیں بولی، اور میں نے کمنٹس میں بھی یہ بات نہیں پڑھی، تو کیوں جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ کیوں اپنی اماں کو ٹینشن دیتی ہیں؟ اپنی بہن مریم سے ہی سیکھ لیں، جس نے اس دن ویڈیو میں کہا کہ بھائی میں امی کو کوئی میسج پڑھ کے نہیں بتاتی، کوئی کمنٹ پڑھ کے نہیں بتاتی، کوئی ایسی بات نہیں بتاتی کہ امی کو کوئی ٹینشن نہ ہو، تو کیوں آپ یہ کام کرتی ہیں؟ کیوں لوگوں کی چیزیں آپ اپنی ماں کو بتا کے ٹینشن دیتی ہیں؟ تو اب یہاں پہ جو ہے نا بہت عجیب سا بیہیویئر تھا، اور کہہ رہی ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، مجھے غیروں میں جا کے ڈر لگتا ہے، مطلب عجیب قسم کا اس کا جو ہے نا حال ہے عائشہ کا۔ اگر اسی طریقے کی حرکتیں رہیں تو معاملات کبھی سدھریں گے نہیں، یہ وارننگ ہے آپ کے لیے۔ شاید اب بلال پہلے جیسا نہ رہے، کیونکہ بلال کے ساتھ جو مس ہیپس ہو چکے ہیں نا زندگی میں، آپ لوگوں نے کی ہیں، جو اس کی میرڈ لائف میں جو کچھ اب تک ہمیں پتہ چل رہا ہے ویڈیو کے تھرو، کمنٹس کے تھرو، تو آپ لوگوں کی ویسے تو وہ عزت، وہ مقام اب رہا نہیں، جو کچھ آپ کر چکے آپ نے کر لیا اس کی بیوی کے ساتھ، لیکن اب جو اگر وہ اتنا کچھ ہو جانے پہ بھی آپ لوگوں کو دوبارہ موقع دے رہا ہے نا، تو اپنی زندگی میں سدھار لے کر آئیں، اور زیادہ بھائی کی زندگی میں گھسے نہیں، ان کو آزادانہ زندگی جینے دیں،
ٹھیک ہے، اپنی بہن پہ ہی دیکھ لیں کہ اگر عمیر اپنے میکے والوں میں زیادہ گھسے گا تو سمینہ آمنہ پہ کیا گزرے گی؟ سوچیں اس چیز کو۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں دھمکی۔ چاچا جی کو مل گئی ہے دھمکی، اور ایسی دھمکی ملی ہے کہ بھائی مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں بھائی سننے کو مل رہی ہیں چاچا جی کے منہ سے۔ اچھا، یہ والی دھمکی اس وقت کیوں نہ آئی کہ جب ان کے گھر کی بیٹی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا تھا، تار تار کیا جا رہا تھا، ایک بار نہیں بے شمار کیا جا رہا تھا، تب یہ دھمکی ان کو کیوں نہیں ملی؟ ابھی ایک ریئیکشن والی کو دھمکی ملی، ایک کو یا دو کو یا تین کو مجھے نہیں پتا، اب چاچا جی کو بھی مل گئی۔ سیم سٹیٹمنٹ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سیم کیوں چل رہا ہے؟ پہلے ایک کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی سمینہ اور بلال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور دوسری پوری کشتی لے کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے ریئیکشن والی، جی ایسا ہوا ویسا ہوا، یوں ہوا وہ ہوا، اور پھر جی ریئیکشن والی کہتی ہے مجھے دھمکی آئی، اور اگلے دن ہی چاچا جی کہتے ہیں مجھے بھی دھمکی آئی۔ یہ کشتیاں وہ یہ کیوں میچ کر رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ دھمکی تو اس وقت ہی آ جانی چاہیے تھی جب مریم کے ساتھ اتنا کچھ کیا جا رہا تھا، یوٹیوب پر ان کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے مرحوم والد کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا اپنی بھائی کو اور اپنی بھابھی کو، چاچی جی کو نکال دیا، حصہ بھی رکھ لیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا۔ تو یہ سب کچھ اس وقت کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت کیوں دھمکی نہیں مل رہی تھی؟ یہ دھمکی اب کیوں آئی؟ گڑھے مردے اکھیڑنے پہ جو پرانی باتیں تھیں جو ہو گئیں، اور کئی سو دفعہ ہم نے کمنٹس میں دیکھ لی، کمنٹس پہ میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب میں نے چاچی جی کے منہ سے یہ چیزیں سنی اور یہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو پھر میں نے یقین کیا ہاں ہوا، اور میں نے کچھ چیزیں تو دیکھی ہیں، لیکن اس چیز کے لیے پہلے کیوں ان لوگوں نے دھمکی نہیں دی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ میں کوئسچن مارک چھوڑ رہی ہوں کمنٹ سیکشن والوں کے لیے کہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ دھمکی اس وقت کیوں نہیں ملی؟ یہ دھمکی تو اس وقت بھی مل جانی چاہیے تھی جب یہ لوگ جو ہے ان کو ان کی بیٹی کو بدنام کر رہے تھے یوٹیوب پر کہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اس نے یہ کیا، ان کے خاندان والے یہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی مریم سے لے کے اب سمینہ تک کے سفر میں ان لوگوں نے اپنے ویوز کے چکر میں جو کچھ بھی ریاض فیملی کے ساتھ کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ مکافات عمل کیا ہے۔ آج مکافات عمل کی دو قسمیں سامنے آئی ہیں اور دو مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک سمینہ کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا، اب مکافات عمل ان کے اوپر ہے جو کچھ مریم کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چاچی جی کہتی ہیں کہ میں نے میت والے گھر میں ان کی سمینہ کی ماں کی دعائیاں نہیں سنی، تو اب میرے ساتھ وہ ہوا میت والے گھر میں تو مجھے پتہ چلا میرے ساتھ مکافات عمل ہو۔ لیکن چاچی جی ابھی بھی ڈر نہیں رہی کہ اگر مکافات عمل کی چکی میں یہ پس گئی دوبارہ سے تو اب کی باری میں یہ بہت برا پسیں گی۔ یہ ہمارا ان کو ایک اشارہ ہے، اور وہ ہے کہ آج آپ اگر کسی کی بھی بیٹی کو جو کہ آپ کو چاچی چاچی کہتی ہے، جس نے بچپن آپ کے ساتھ کھیلا، اور آپ کہتی ہیں اس کے بارے میں جو کچھ کر رہی ہیں، تو کیا اب آپ کے ساتھ مکافات عمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی بیٹی ابھی کنواری ہے، تو یہ مکافات عمل کی چکی کسی کو بھی لپیٹے میں لے سکتی ہے۔ تو آپ کس طریقے سے وثوق سے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جیسے بندوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رکھے، ایسے رشتہ داروں سے دور رکھے، اور اس کی مثال جیتی جاگتی آپ ہیں چاچی جی۔ کیوں آپ چاہ رہی ہیں کہ ایک ابا جی ان کے دنیا سے چلے گئے، اب ان کی اماں بھی دنیا سے چلی جائیں؟ ان کا چہرہ دیکھیں۔ اگر عائشہ کہہ رہی ہے میں سدھر رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ بھئی بلال سمینہ آئے، اب میں ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں، بچوں کے ساتھ کروں، گھر کے ماحول ٹھیک ہو رہا ہے، بلال سمینہ نے اپنے اوپر ہوئے بھی ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو آپ کس حق سے آ کے ان کے گھر کی گڑے مردوں کو کھیڑ رہی ہیں؟ کیوں آپ نے مریم سے لے کے سمینہ کا سفر طے کیا؟ اور پھر کون برداشت کرتا ہے؟ ایک بات ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیا آپ کے اگر کوئی اندر کے ایسے معاملات جو ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ، اور اگر یہ بیٹھ کے بتانا شروع کر دیں، کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ لوگوں سے تو مریم اور عائشہ لوگوں کی چوں بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کہتے تھے نا کوئی ہمارے بارے میں اتنا بولے گا تو ہم اس کے لیے اتنا بولیں گے، یہ چیز آپ کے منہ کے الفاظ ہیں چاچا جی، اور آپ جو ان کی چوں سے لے کے چاں تک جو بولے جا رہے ہیں، آپ کو شرم ہے، غیرت ہے، کوئی حیا ہے؟ آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
آپ لوگ تھوڑی سی اگر غیرت ہے نا وہ کھائیں اور سکون کر لیں. کانٹینٹ بنائیں, کام کرنا ہے یوٹیوب پر, ریئیکشن چینل مت بنائیں. اور ریئیکشن بھی آپ اپنے رشتہ داروں پہ دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. آپ کے گھر میں اپنی کنواری بیٹی ہے, ایک کنواری بہن بیٹھی ہے, ابھی تو وہ خاموش ہیں, انہوں نے تو کچھ بولا ہی نہیں آپ لوگوں کے بارے میں, اور آپ لوگوں نے ان کے بیٹی سے لے کے بہو تک کا, بیٹے تک کا سارا سفر طے کر لیا, اور پھر کہتے ہیں ہمیں دھمکی آ رہی ہے. اگر اس جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہو تو پتہ نہیں, آپ لوگ دھمکی تو دینا دور کی بات, آپ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہو. اور تھوڑی سی بات کریں گے کہ استغفر اللہ, اتنا کچھ ہوتا رہا مگر ان لوگوں نے پھر بھی یہ حرکتیں کی. آج کے ولاگ میں وہی قصیدے سنائے گئے, وہی کہانیاں سنائی گئی. مریم ایسے گئی, مریم نے جا کے یوں کر دیا, مریم نے بلاک کر دیا, مریم نے وہ کر دیا. مطلب مریم ہی ساری برائی کی جڑ ہے, سب کچھ برائی اسی میں. یہ دودھ کے دھلے ہوئے چار بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کہتے ہیں کہ مریم نے جا کے پھر بعد میں جو ہے نا ہمیں فون کر کے کہا کہ بھائی میں حسن کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں, میں مطلب مانتی ہوں غلطی, چلو میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو آپ لوگوں نے یہ بات یوٹیوب پر کیوں نہیں بتائی اس وقت جب یہ بات ہوئی ہے جس دن؟ اور آپ لوگ بقول آپ کے کہ میں تو رپورٹیں دکھاتی پھری, میں نے تو کہا بھائی صلح کر لو, یہ کر لو. بھائی جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد مریم کہہ رہی ہے تو صلح کر لیتے. کس نے منع کیا تھا؟ کیوں نہیں کی صلح؟ اس وقت تو آپ کا بیٹا جو بھتیجا ہے وہ اکڑ کے بیٹھ گیا, نہیں مجھے تو یوں بولا, مجھے تو. اور آج بھی آپ ویڈیو میں ذرا نوٹ کریں کہ جہاں چاچی جی جو ان کی ہیں پھوپھی شاکا پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ جب یہ بات کرتی کہ مریم کہتی ہے کہ ہاں میں حسن سے صلح کرنا چاہتی ہوں, میں حسن سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے حسن سے محبت ہو گئی ہے, وہ تو حسن کے آپ چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں, وہ تھوڑا میلٹ ہو رہا ہے اس کا نا ایکسپریشن. جب یہ بات ہوئی فوراً چاچو جی نے اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگا دیا, دیسی گھی نہیں بلکہ زہر کا تڑکا لگا دیا کہ نہیں, جب وہ مطلب ہمارے بھتیجے کو ایسے بول رہی ہے کہ بھئی مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے, مجھے یوں ہے, مجھے وہ ہے, تو پھر کیسے حسن مان جاتا؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں شروع سے لے کے اب تک کا میرا وہی موقف ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہے, دونوں طرف. ایک طرف عائشہ نے آگ لگائی اور دوسری طرف یہ تین بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو پمپ کرتے رہے. ان کی والدہ تو ہمیں ایسی غائب ہوئی وہ نظر نہیں آئی, لیکن ان تینوں نے جو جلتی پہ تیل کا کام کیا, جو ان لوگوں نے نمک پھینکا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مریم ایسی تو مریم ویسی تو مریم ویسی. مریم نے جو کچھ کہا بعد میں وہ بالکل ٹھیک کہا کہ پھوپھیوں نے ہی گھر نہیں بسنے دیا, اور ادھر اس کی اپنی بہن نے عائشہ نے. اور پھر اب جو ہے نا بس یہی کہوں گی کہ ویوز کے لیے اتنا نہ گرو کہ مقافات عمل کی چکی میں اگر پسو نا تو پھر اس کی جو چیخیں ہیں نا وہ آسمان تک جائیں گی. یہ والے مقافات عمل کی اگر ہو گیا جو آپ لوگ مریم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور بات کرتی جاؤں, یہ کہتے ہیں کہ مریم کو جب یہ آج کا قصہ سنایا ہے تو مریم کو کہتے ہیں کہ تم نے اتنا کچھ ہمارا خاندان میں تماشا لگا لیا, تم نے ہمارے بیٹے کو یہ تک کہہ دیا کہ وہ یہ وہ, تو بھائی جب اگر تمہارا کل کو بچہ ہوتا ہے تو تم کس کی وہ اولاد کہوگی. کتنی بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو اتنی بڑی بڑی باتیں خاندان میں کر کے بدنام کر دیا, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. تو جو آپ لوگوں نے پہلے دن سے بات تو آپ لوگوں نے نکالی نا مریم کی باہر, پہلے دن سے آج 7 مہینے تک جو مریم کی عزت کا جو آپ لوگوں نے اتنا تماشا لگایا. میں تو مریم کو کہتی ہوں کہ مریم نے اتنا کچھ برداشت کیا جو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر تماشا لگایا ساری دنیا کے سامنے. اس میں ان کے خاندان والے بھی ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے, اس کی بھابھیوں کے میکے والے ہوں گے, اور اس کے باوجود وہ فون کر کے اس کو کہہ رہی ہے کہ میں حسن کے ساتھ واپس آنا چاہتی ہوں, میں حسن کے پاس رہنا چاہتی ہوں, کیونکہ وہ اپنا گھر بسانا چاہ رہی تھی مگر آپ لوگوں نے نہیں بسانے دیا. تو آپ لوگ یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تو صرف خاندان کے اندر باتیں پھیلا رہی تھی نا, آپ لوگوں نے تو دنیا کے سامنے اس کی عزت کے دھجیاں اڑا دی. نہ صرف اس کی بلکہ اس کے پورے خاندان کی. کیا اس کے بھائیوں کی عزت نہیں گئی؟ کیا اس کی باقی بہنوں کی عزت نہیں گئی؟ تو شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ اتنا کچھ ہو جانے پہ بھی اس نے حسن سے واپسی کا ارادہ کیا اور آپ لوگوں نے اس کو واپس نہیں آنے دیا. تو بس ڈریں اس وقت سے جب مقافات عمل آپ کے ساتھ شروع ہوگا. ویوز کی خاطر اتنا نہ گریں کہ کسی کی ماں کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کی باتوں سے ہرٹ ہو کے, کوئی جان لے بھی سکتا ہے اپنی.
تو ڈریں بس، میں تو یہی کہوں گی آپ لوگوں کے اپنے فیملی میٹر ہیں اور اتنی آپ لوگ حد تک جا چکے ہیں کہ اگلوں پچھلوں نے اپنے سارے معاف کر دیے ہیں، سمینہ نے معاف کر دیا ان کو، بڑا دل کر کے وہ واپس آ رہی ہے، مگر آپ لوگ اس کے زخموں کو دوبارہ سے نا نمک ڈال کے دہکا رہے ہیں کہ زخم اور اس کے کھولیں، بہت بری بات ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔